اعوذ باللہ سمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان آنسہ بشریٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان نشریات نور سحر۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع نماز کے انسانی شخصیت پر، پرسنالٹی پر اثرات، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ نماز ہماری پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے، ہماری ذات پر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر، ہماری پوزیشنز پر، ہمارے عادات پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے اطوار پر، ہمارے معاملات پر کسی طرح اثر انداز ہوتی ہے، یا بس ہماری عبادتیں صرف عادتیں ہی رہ گئی ہیں؟ تو آئیے آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ انسانی پرسنالٹی کو نماز کیسے بلڈ اپ کرتی ہے، نماز کیسے گروم کرتی ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نماز کو چیک کریں۔ ہماری نماز کیا صرف ہماری عادت تو نہیں بن کر رہ گئی؟ عزیز ساتھیوں، نماز ہے کیا؟ نماز سب سے پہلے اپنی انا کو توڑ دینے کا نام ہے۔ وہ ایگو جو انسان کو جھکنے نہیں دیتی، وہ ایگو جو انسان کو کسی سے سوری نہیں کرنے دیتی، ایکسکیوز، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ سب سے پہلے وہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اپنی انا کو توڑ دیتا ہے انسان۔ اور نماز آپ کو مضبوطی بھی سکھاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نماز آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو عاجزی سکھاتی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو مضبوط رہنا سکھاتی ہے، آپ کو اسٹرانگ ہونا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا سکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے روزہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیمار ہیں، مریض ہیں، دودھ پلاتی عورت ہے، روزہ مت رکھیں، فدیہ دے دیں۔ زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس نصاب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مت دیں۔ حج ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے وہاں تک جانے کی، مت رکھیں، مت جائیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو موو نہیں ہو سکتی۔ آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ لیٹے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ شادی پہ ہیں، آپ فوتگی پہ ہیں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ گویا نماز آپ کو اپنی جگہ پر اسٹرانگ ہونا سکھاتی ہے۔ کسی اور کی بات کرنے سے پہلے، کوئی اور معاملہ طے کرنے سے پہلے ہم اپنی جین زی کی بات کرتے ہیں۔ ہماری آج کی نسل، ہماری نئی نسل جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کا باعث ہے۔ ہر فرد کی، ہر شخص کی، ہر والدین کی زبان پر نئی نسل ایسی ہو گئی، نئی نسل ویسی ہو گئی، نئی نسل کی جین زی کے بگاڑ کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جین زی کو سنوارنے کے لیے میرے اور آپ کے رب نے سب سے بڑی چیز جو ہمیں دی ہے وہ نماز ہے۔ اس نماز کی حقیقت سکھائیں ہم اپنی نسل کو۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہماری نئی نسل کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پارا صفت ہے۔ تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے تو اس کے اندر سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں، ایسا انٹریکشن ہوتا ہے آپس میں شعاؤں کا، جو انسان کی ذات کے اندر، اس کے دماغ کے اندر سکون کو، ٹھہراؤ کو اتارتا ہے۔ اس کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے وہ اس کو روک دیتا ہے اور اس کو پرسکون کر دیتا ہے۔ آپ اس کو اینٹی ڈپریسنٹ سمجھ کے لیجئے تو آپ کی پرسنالٹی میں نماز سب سے پہلے جو چیز اتارے گی وہ سکون ہے۔ اور یہ بات سمجھانے والی ذات گرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ دل کا سکون، راحت۔ اللہ اولاد کو، ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا سکھاتا ہے
کیا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ یہ دونوں چیزیں دل کی راحت کا باعث ہوں، سکون کا باعث ہوں۔ تو آئیے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے نعت مبارکہ سنتے ہیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضور
مدینے میرے آ رہا ہوں، میری جان مدینے میرے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میرے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میرے مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میرے شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ
چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں ہنگامہ معاشر میں کہاں حبس کا خدشہ گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں مقتار سے بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں
سمسوہانے آ گئے، آمد سرکار ہے موسم سہانے آ گئے، آمد سرکار ہے موسم سہانے آ گئے، آسماں سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے، آسماں سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے، موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے آ گئے، اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے، اور مائے میلاد النبی آیا تو شجرے بول اٹھے، ماہ میلاد النبی آیا تو شجرے بول اٹھے، کچھ مچلنے آ گئے، کچھ منہ بنانے آ گئے، کچھ مچلنے آ گئے، کچھ منہ بنانے، ساتھ ہیں سرکار کے ابی ابو بکر و عمر، رافضی کو دیکھ کر ٹھنڈے پسینے آ گئے، مختار سے دھوپ محشر کی پڑے گی جب حزین کو اس گھڑی، دھوپ محشر میں پڑے گی جب حزین کو اس گھڑی، ہم کہیں گے دیکھیے کو سر پلانے آ گئے، ہم کہیں گے دیکھیے کو سر پلانے آ گئے۔ لحد سے رخ انور نظر آئے، جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے،
یا رب مجھے کون کا محور نظر آئے، یا رب مجھے کون کا محور نظر آئے، مشتاق کو پھر روضہ اطہر نظر آئے، مشتاق کو پھر روضہ اطہر نظر آئے، اٹھوں جو لحد سے بڑھ جائے گی کچھ اور، میری تشنہ نگاہی بڑھ جائے گی کچھ اور، میری تشنہ نگاہی جب ساقی کوثر لب کوثر نظر آئے، جب ساقی کوثر لب کوثر نظر آئے، اٹھوں جو لحد سے مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئی نبی میں مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئی نبی بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے، بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے، بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے، اٹھوں جو لحد سے ہو خواب میں مجھ کو بھی شہدی کی زیارت، ہو خواب میں مجھ کو بھی شہدی
مہدی کی زیارت سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے جو لحد سے اے کاش پڑھو نعت مدینے میں پہنچ کر اے کاش مدینے میں اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر اے کاش مدینے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر اے کاش در شاہ پر مظہر نظر آئے کاش در شاہ پر مظہر نظر آئے جو سامنے ہوں مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ، جو سامنے ہو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ۔ تیری گلی کو ہے مانگا جا کے جنت میں، تیری گلی کو ہے مانگا جا کے جنت میں، تو سن کے بول فرشتے، تو سن کے بول فرشتے، یہ مانگتا کیا ہے، ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ۔ میرے حضور کو اے خود سنبھالنے والے، میرے حضور کو اے خود سنبھالنے والے، تو ان کے ذات کے بارے، تو
تو ان کے ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ، جو سامنے ہو مدینہ۔ برود حشیر خدا کے گبلوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ مانتا کیا ہے؟ جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے؟ ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ، جو سامنے ہو مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے؟ ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے دامن میں دارا کی خیرات ہے، میرے دامن میں دارا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی، کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، شاہ خیبر شکن شامل پرتر، شاہ خیبر شکن شامل پرتر، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، پیر میرے علی، پیر میرے علی، پیر میرے علی، آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، ساری دنیا میں
تاپ کی آبرو ساری دنیا میں الطاف کی آبرو جل کے صدقے ملی جل کے صدقے ملی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلے بلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کہ قسم خدا کی علی کا جواب کوئی نہیں
خدا کی علی کا جواب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں، تراب ہے پر ابو تراب کوئی نہیں۔ کہا فرشتوں نے لے جاؤ اس کو جنت میں، کہا فرشتوں نے لے جاؤ اس کو جنت میں، علی ہے دل میں تو اس کا حساب کوئی نہیں، علی ہے دل میں تو اس کا حساب کوئی نہیں۔ علی کے نام سے خوش ہو رہے ہیں یہ سارے، بتا رہے ہیں نسب کا خراب کوئی نہیں، بتا رہے ہیں نسب کا خراب کوئی نہیں۔ ہزاروں روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، ہزاروں روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بنا علی کے ملے گا ثواب کوئی نہیں، بنا علی کے ملے گا ثواب کوئی نہیں۔ آخری شعر ہے، ہاں علی کے بغض نے چہرے کی چھین لی رونق، علی کے بغض نے چہرے کی چھین لی رونق، تو میں کیسے مان لوں تجھ پر عذاب کوئی نہیں، میں کیسے مان لوں تجھ پر عذاب کوئی نہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑہا درود و سلام اس ذات گرامی پر جس نے مجھے اور آپ کو یہ الفاظ سکھائے، جس کی محنتوں کی بدولت آج ہم یہ الفاظ ایک دوسرے کو سننے سنانے کے قابل ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے نماز کی انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو کیسے افیکٹ کرتی ہے نماز۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن سے سیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے دا بیسٹ وے، تمہیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے یاد کرنا ہو، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور نماز کیا ہے؟ ذکر کی اعلیٰ ترین صورت،
اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور ذکر کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے۔ آج کا انسان پریشان ہے، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، بہتر سے بہتر کی دوڑ، مال میں آگے بڑھنے کی دوڑ نے اس کو پریشان کیا ہے، اور اس ساری چیزوں میں اس بھاگ دوڑ کے اندر ایک سٹاپ، ایک پاز ہے جو انسان کو ایک لمحہ رک کے خود کو سمیٹنے کا موقع دیتی ہے، ایک لمحہ رک کے خود کو سنبھالنے کا، آپ کی ذات کے، آپ کی سوچوں کو دوبارہ سے اپنی جگہ پہ سیٹل ڈاؤن ہونے کا موقع دیتی ہے، وہ نماز ہے۔ اگر آپ اپنی بھاگتی دوڑتی جو روٹین لائف ہے اس کے درمیان نماز کو رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا پہلا رزلٹ جو دیں گے وہ سکون ہے۔ اللہ کی یاد میں جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر لو کنتم تعلمون، بے شک نماز فحاشی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، کاش تم یہ بات جانتے ہوتے، ہمیں علم ہی تو نہیں ہے اس بات کا۔ عزیز سامعین، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا راستہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی ہے، جس نے انسانی زندگی کو اشتعال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انسان کے ذہن کو رک کر ٹھہر کر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس فحاشی اور عریانی نے ہمارے اندر وہ بیماریاں، وہ بے بسیاں اور وہ تکالیف اور وہ بیماریاں پیدا کر دی ہیں جن کا علاج ہی کوئی نہیں، کیونکہ پیارے نبی نے کہا ہے جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی پیدا ہو جاتی ہے اللہ اس کے اندر ایسی بیماریاں اتار دیتے ہیں جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ آج ہم ایسی بیماریاں دیکھتے اور سنتے ہیں کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں، جن کے نام ہی ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم فحاشی سے، تم عریانی سے، تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو تو تم کیا چیز اختیار کرو؟ نماز۔ نماز آپ کو عریاں ہونے سے بچائے گی، نماز آپ کو فحش کام کرنے سے بچائے گی، نماز آپ کو بے حیائی کا رستہ اختیار کرنے سے بچائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اگین اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، کاش تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا۔ عزیز ساتھیوں، تیسری بات جو قرآن کی زبان سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ وقت کی پابندی کسی کی بھی پرسنالٹی میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہماری زندگیوں سے نماز نکلی تو وقت کی پابندی سب سے پہلے نکل گئی۔ نہ ہمارے ادارے وقت پر شروع ہوتے ہیں، نہ ہمارے افسران وقت پر آتے ہیں، نہ ہمارے ورکرز وقت پر آتے ہیں، نہ ہماری شادیاں وقت پر شروع ہوتی ہیں، نہ ہمارے فنکشنز وقت پر ختم ہوتے ہیں۔ ہماری ہر چیز ایک بے ترتیبی کا شکار ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا پورا معاشرہ ایک بے ترتیبی کا شکار ہے۔ اللہ نے ہمیں 24 آورز میں راؤنڈ دا کلاک اللہ نے ہمیں چلانے کے لیے ایک نقطہ دے دیا کہ تمہاری ٹک ٹک گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ تمہیں نہیں چلنا، تمہارے سارے کے سارے ٹائم ٹیبل سیٹل ہوں گے نماز کی ترتیب کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز لکھی گئی ہے، تو وہ وقت کی پابندی ہمارے پورے معاشرے کو اپنی جگہ پر، اپنی ترتیب پر لے آئے گی۔ پھر نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ نماز آپ کو، کہ وہ لوگ جنہیں مصیبت جب کوئی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ نماز آپ کو صبر سکھاتی ہے۔ آپ کی پرسنالٹی میں جو سب سے بڑی چیز جو آپ کو بہترین بناتی ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا
صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی اور اس کو کبھی شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتی. یہ ایک لمحے کا صبر، اس کو ہمارے موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں 12 منٹ کا غصہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. عزیز ساتھیوں، یہ تو ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ نماز اور صبر یہ 2 لازم و ملزوم چیزیں ہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو صبر ملے گا، اور جب صبر اور نماز اکٹھے ہوں گے تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، آپ سوچئے جس کے ساتھ بادشاہ وقت چلا جائے. یہ اسرائیل کس کی شہ پہ اتنا اچھل رہا ہے؟ امریکہ کی شہ پہ. تو خدا اللہ یقیناً امریکہ سے کہیں بڑی چیز ہے. تو جب اللہ ساتھ ہو تو پھر حماس جیسی چھوٹی سی تنظیم بھی اسرائیل کو دھول چٹا سکتی ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو نماز کیا ہے؟ نماز آپ کو سکھاتی ہے کہ ہم وہ نہیں جو صرف اسی دنیا کے لیے جیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اس کے بعد والی زندگی کے لیے بھی جیتے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. نماز آپ کو سوچنا سکھاتی ہے. ہماری نسل کا، سب سے نئی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ سوچتے نہیں، اندھی تقلید، بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کی اچھائی برائی، اس کے کراس اینڈ پونس میں غور کیے بغیر اس میں اتر جانا. یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے نظام تعلیم کی سب سے بڑی کمی ہے. تو یہ کمی دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے دن رات میں 5 بار یہ اینٹی بایوٹک رکھ دی کہ تمہارے اندر تفکر، غور و فکر، تفقہ پیدا کرے گی، تمہیں سوچنا سکھائے گی. اور وہ کیا ہے؟ نماز. عزیز ساتھیوں، انسان کو سنبھالنے والی صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ رب کریم کی ہے. اور نماز دن میں 5 بار رب کریم کی کال ہے. اور ہم دیکھیں ایک دوسرے سے کتنا ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے کال کی، تم نے میری کال ریسیو نہیں کی. تو رب کریم کی یہ کال ہے، اور 5 بار ہم نے اس کال پہ اللہ وحدہ لا شریک کو یس کہنا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. جب یہ بات کہتے ہیں تو کامیابیاں اور صلاحیتیں ہمارے پاس آتی ہیں. اور جب یہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا تو ہماری پرسنالٹی میں سب سے بڑی کمی، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. بالکل اس بچے کی مانند ہم ہو جاتے ہیں جس کا رش میں ماں کا ہاتھ چھوٹ جائے تو وہ کیسا حیران پریشان ہونک سا پھرتا ہے، جسے سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ پریشانی میں ماں کا فون نمبر بھی بھول جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ تھوتنی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پگز دیکھے ہوں گے نا، جو پگز کا منہ ہوتا ہے یا کتے کا جو منہ ہوتا ہے وہ تھوتنی ہوتی ہے. تو شیطان اپنی تھوتنی اس دل کے اوپر ٹکا دیتا ہے. پھر ٹکا ہی نہیں دیتا، اس کے اوپر پھونکے مارنے لگتا ہے. وہ پھونکے کیا ہیں؟ وہ ٹینشن ہے، وہ ڈپریشن ہے، وہ انزائٹی ہے جو اس کو چھوڑنے سے ہمارا پیچھا لے لیتی ہے. سامعین کرام، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے یہ ماہ مقدس جو ہمیں دیا ہے، ہم اس میں اپنے بچوں کے اندر نماز کی اس عادت کو ڈیولپ کریں. انہیں نماز سمجھ کر پڑھنا سکھائیں. نماز ان کے لیے عادت نہ بنائیں. نماز ان کو سکھائیں کہ یہ آپ کی رب کے ساتھ گفتگو ہے، رب کے ساتھ بات چیت ہے. ان کو نماز کی روح سکھائیں. تو اللہ وحدہ لا شریک وہ 1 مہینے میں حاصل ہونے والی اس عادت کو انشاءاللہ ضرور پختہ کر دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا سیکھ لیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.